کر کے سانو سارے سن سنا کے بالخصوص ساڑھے نوجوانوں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی طرف راغب فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہاں نوجوانوں محمد بن قاسم جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے اور اپنے انہاں شہدائے پاکستان دیاں قربانیاں نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی نو صحیح معنی دے اندر گزار کے تے انہاں دیاں روحاں دا جو تقاضا ہے او دے مطابق حصالہ سانو اور ساڑھے حکمراناں نو اللہ رب العالمین مقصد پاکستان سمجھ کے او دے اتے جلد از جلد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت سانو عطا فرمائی۔ تقریباً 76 برس گزر چکے نے۔ پاکستان اللہ رب العالمین دے رازاں دے وچوں ایک راز ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ جڑا زمین دا ٹکڑا سانو عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی توسل دے نال اور سرکار علیہ السلام دی نگاہ کرم دے نال اللہ رب العالمین نے زمین دا ٹکڑا سانو عطا فرمایا اور اس زمین دے ٹکڑے دے اندر ساڈا ساریاں دا فرض منصبی بندا ہے کہ اساں جس مقصد واسطے یہ پاکستان حاصل کیتا اس مقصد دے اتے اسی اپنے آپ نو پورا اتارن دی کوشش کریے، اس مقصد نو پان دی کوشش کریے، لیکن بدقسمتی دے نال اس ملک دے 76 سال گزر گئے۔ ہر سال 14 اگست آزادی دا ایک جشن ہوندا ہے۔ ملک دے جتنے بھی سرکاری ادارے تے نجی ادارے نے انہاں دے اندر مختلف قسم دیاں تقریبات دا اہتمام کیتا جاندا ہے اور فوج دی طرفوں پریڈ کر کے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ انہاں دے مزار دے گارڈاں دی تبدیلی کر کے تے قوم نو صرف انہاں چیزاں دے دھیان دلا دیتا گیا کہ تساں صرف ویکھو کہ پریڈ کیویں ہوندی ہے اور تساں ویکھو کہ اساں اپنا پرچم بلند کیویں کرنا ہے اور اساں پرچم کشائی کیویں کرنی ہے۔ صرف انہاں تقریبات دے اتے قوم نو لا دیتا گیا اور چند دن گزرن تو بعد لوگ اپنی اپنی زندگی دے انہاں چکراں دے وچ چلے جاندے نے، زندگی دے انہاں چکراں دے وچ پھر مشغول ہو جاندے نے، لیکن اج تک کسے بھی سرکاری ادارے دے اتے اس چیز دا مقصد بیان نہیں کیتا گیا کہ پاکستان اساں حاصل کیوں کیتا سی، پاکستان واسطے اساں قربانیاں کیوں پیش کیتیاں سن، پاکستان آیا کہ روٹی واسطے یہ حاصل کیتا گیا، آیا کہ یہ معاشیات واسطے حاصل کیتا گیا، آیا کہ پاکستان بے حیائی تے جڑے ہر شہر دے اندر ہر قریہ دے اندر اڈے کھولے گئے، آیا کہ پاکستان اس مقصد واسطے حاصل کیتا گیا، یا رشوت خوری اور ظلم اور ہر بندہ جدہ جتھے بس چلدا ہے وہ اپنے تو ماتحت بندے دے نال ظلم ستم کرن تو باز نہیں ہوندا، آیا کہ پاکستان اس مقصد واسطے حاصل کیتا گیا۔ 20 لاکھ تو زیادہ مسلمان جڑے نے انہاں دیاں قربانیاں کیتیاں گئیاں اور دریائے ستلج اور دریائے راوی جڑے نے یہ تقریباً ہفتے تو زیادہ یہ اندر خون دیاں ندیاں بہندیاں رہیاں اور دریاواں دے اندر لاشاں دے ڈھیر لا دیتے گئے، اور یہ سارا کچھ اتوں تک کہ اگر کوئی ریل گڈی آندی ہے کہ جڑے پاکستان دا حصہ بننا چاہتے ہیں مسلمان ادھر چلے جان، جڑے ہجرت کر کے اتوں آندے نے 900 1000 یا 900 بندہ اس 9 بوگیاں دے اتے 9 ڈبیاں دے اتے ریل گڈی تے سوار ہوندا ہے تے انہاں ساریاں دے وچوں 1000 مسلماناں دے وچوں
جڑے کو زندہ بچتے ہیں انہاں دی تعداد 7 یا 8 بندے اور عورتاں ہوندے نے، بقایا ساریاں لاشاں دے ڈھیر انہاں بوگیاں دے وچ ریل دیاں گڈیاں دے وچ وہ پاکستان دی لاہور دی سرزمین تے پہنچتے ہیں تے انہاں سارے شہیداں دیاں قربانیاں تے انہاں دے تے ظلم ستم اور دنیا دی سب نہ وڈی ہجرت جڑی ہے بر صغیر دے وچ جدوں انہاں پاکستان تے ہندوستان علیحدہ ہوئے نے، سب نہ وڈی ہجرت جڑی کیتی گئی دنیا دی وہ پاکستان دی ہجرت ہے۔ یہ سارا کچھ کیا انہاں دا مقصد اے سی کہ اسا ایتھے روٹی چنگی کھاواں گے، اسی اپنا ایک علیحدہ ملک بنا کے تے کپڑے چنگا پہناں گے، اسا علیحدہ ملک بنا کے تے اسا جناب عیاشی کران گے، اسا علیحدہ ملک بنا کے تے اسی اپنیاں من مانیاں کران گے، اسا آزاد ہو گئے۔ یہ ساریاں آزادیاں اور یہ سارے جڑے ملک پاکستان دے بنن دے مقاصد نے، یہ آزادیاں اسا اللہ رسول کو حاصل نہیں کیتیاں کہ اللہ رسول دے دین تو اسی آزاد ہو گئے، بلکہ ایک غیر مسلم انگریز کولوں مسلمانوں نے آزادی حاصل کر کے ایک ایسا ملک حاصل کیتا کہ جدا مقصد ایسی کہ اسا ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ جس ریاست کے اندر اللہ دے رسول دے قوانین دا نفاذ کیتا جائے گا، نظام مصطفیٰ دی صورت دے اندر اس ملک دے اندر اسا ایک پریکٹیکلی لائف گزار کے دنیا نو دساں گے کہ جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے انہاں دے غلام اس طرح زندگی گزارتے نے۔ اسا اے ملک تا حاصل کیتا سی کہ اس ملک دے اندر اللہ دے دین دی سربلندی ہوئے اور اللہ دے نبی دے دین دی سربلندی کر کے دنیا دے سامنے اسا دنیا نو دس سکیے کہ لوگوں جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ہوندے نے وہ جدوں دین دے مطابق زندگی گزاردے نے انہاں دیاں زندگیاں دیکھو کتنیاں کہ بے مثل تے بے مثال ہو جاندیاں نے، لیکن بدقسمتی یہ وے کہ انہیں لوگ قربان ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان اپنے مقصد دے اندر کامیاب نہیں۔ پاکستان اسے وقت اپنے مقصد سے کامیاب ہوئے گا جدوں اللہ نے اے ملک عطا کیتا تے رب دی طرفوں قدرت اشارے موجود سن۔ اے ویسے تے اے 14 اگست 1947 دے اندر بنے ہیں، لیکن رات 27 دی رات سی، 12 بجے رات دے وقت لوگ قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول سن، بچہ مسجداں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہا سی اور درس حدیث اور درس قرآن دے نال علماء بیان کر رہے سن تے ریڈیو پاکستان دے نام تو ایک اعلان ہوندا ہے کہ لوگوں تانو مبارک ہوئے، اے پاکستان بن چکیا ہے تے او آزادی دا جڑا اس وقت اشارہ وے وہ اللہ دا قرآن دسدا وے کہ اساں قرآن دے نزول دی رات اے تانو جڑا ملک عطا فرمایا اے اللہ رسول دی بغاوت واسطے نہیں بلکہ اللہ رسول دی محبت واسطے اور قرآن دے پرچار واسطے اسی تانو عطا فرمایا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 دی رات سامنے ملک عطا فرمایا، اور اس رات کوئی گانے باجے نہیں سی ہو رہے، اس رات کوئی لوگ جناب گلیاں دے اندر آوارہ گردی نہیں سی کر رہے، بلکہ اس رات مسجداں دی رونقاں سن، کسی جگہ تے اللہ دے قرآن شبینے دے صورت اندر پڑھیا جا رہا سی۔ جدو پاکستان بنیا تے کسی جگہ تے لوگ نماز تسبیح ادا کر رہے سن، جدو پاکستان بنیا تے اس وقت کچھ لوگ اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھے سن، جدو پاکستان بنیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا، لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نعتاں دی محفل سجا کے بیٹھے سن، اور کتنا بابرکت دن سی کہ رات بھی جمعے دی رات سی تے جدوں سویرے جمعۃ الوداع دا دن سی لوکاں سویرے جمعۃ الوداع بھی ادا کیتا، نالے رب دی بارگاہ دے وچ شکر ادا کیتا، سونیا ربا سانو تو ایسی ریاست عطا فرما دیتی ہے اساں پوری زندگی تیرا دین نہیں دے سکتے، یا اللہ سی تیری نعمت دا شکر ادا کرنے ہاں۔ اس وقت مسلمانہ نے پاکستان حاصل کیتا تے ایک کوئی نعرہ سی کہ پاکستان دا مطلب کی یہ آواز ہوندی سی لا الہ الا اللہ، پوچھا جاندہ سی دستور ریاست کیا ہوگا، اتنے قانون کیدا چلے گا، آواز ہوندی سی محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام دا قانون چلے گا، اے اولیاء دا فیضان ہے، ادھا نام پاکستان ہے۔
لیکن بدقسمتی دے نال وقت گزردا گیا اور لوگ جڑے نے وہ اپنے معاملات زندگی دے اندر چلے گئے. اج تک بدقسمتی دے نال ملک نو ایسا کوئی حکمران نصیب نہیں ہویا کہ جڑا ملک دا ایسا حکمران ہوئے کہ جیویں مدینے دے اندر حضرت عمر فاروق نے مدینے دی ریاست نو چلایا سی. اج بھی یہ پاکستان دے شہیداں دیاں روحاں پکار پکار کے کہہ رہی نے کوئی تے عمر دا غلام آوے کہ جڑا عمر جیسے پاکستان نو چلا کے تے ساڈیاں روحاں دا تے ساڈیاں قربانیاں دا او ادھورا خواب مکمل ہو جائے کہ اسا پاکستان اس واسطے اسا حاصل کیتا سی کہ اسا اس ملک دے اندر اللہ دے نبی دا دین نافذ کر سکیے اور اللہ دے قرآن دیاں بہاراں لا سکیے. حضرات گرامی دو قومی نظریہ یہ ایسی چیز ہے کہ جڑی ملک بنن تو پہلے دو قومی نظریہ دے تے گل ہو رہی سی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نو قائل کیتا گیا اور اس وقت علماء اہل سنت کا کردار ہے. علماء اہل سنت وچوں پیر سید جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نے کہ جڑے قائد اعظم دے شانہ بشانہ کھڑے ہوندے سن. مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ یہ سن جڑے قائد اعظم محمد علی جناح دے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ملک پاکستان واسطے انہاں لوکاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے. تفسیر نعیمی دے مصنف نعیم الدین سید نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دے خلیفہ آپ حضرت محمد علی جناح دے شانہ بشانہ قلندر لاہوری علامہ اقبال دے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ملک پاکستان دی آزادی واسطے کوشش کر رہے سن. محدث اعظم کچوچا شریف حضرت محدث اعظم کچوچا شریف وہ بھی آپ دے شانہ بشانہ کھڑے سن. اور جناب اس تو علاوہ علماء حق اہل سنت اور مشائخ اعظام نے اتوں تک اس ملک نو حاصل کرنے واسطے قربانیاں پیش کیتیاں اور نظریے دے اتے کھلوتے. قائد اعظم نے اس گل تے قائل کیتا سانو ایک ایسی ریاست چاہیے دیئے کہ جس ریاست دے اندر مسلمان اللہ دے دین واسطے اور اللہ دے دین دے نفاذ نو کر کے آزادی دے طور تے اللہ دا قرآن اور اللہ دے قرآن دے مطابق ایک نظام نافذ کر سکن. اور اس وقت مسئلہ کے دیوبند مولوی حسین مدنی علامہ اقبال نے انہوں کوٹ کیتا ہے اپنے حوالے دے اندر. انہیں اندرا گاندھی اور اس علاوہ نہرو جیسے لوگاں نو نال تعلقات بحال کر کے ایک نعرہ بلند کیتا کہ ملت از وطن اس. علامہ اقبال فرماندے نے انہوں نعرہ بلند کیتا کہ ملت از وطن اس کہ ملت جڑی یہ پہلے وطن ہے اس تو بعد دین اسلام ہے. پہلے اپنا وطن بچاؤ یعنی کہ انگریز کو آزادی حاصل کرو اور اس تو بعد جناب تسی اسلام دی گل بات کرو. علامہ اقبال اس وقت بیمار سن. آپ نے جدو گل سنی نا کہ اندرا گاندھی دے نال تے نہرو دے نال تعلقات رکھ کے تے مولوی حسین مدنی جڑا اے نعرے بلند کر رہے ہیں اپنی مجلساں دے وچ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کہو جا مولوی ہے کہ اجمی لوگ ہلے تک آقا کریم دا دین سمجھ نہیں سکے کہ میرے آقا کریم نے تے دین واسطے سرکار دا جتھے بچپن گزریا سرکار نے او مکہ بھی قربان فرما دیتا. اس دین واسطے سرکار دی جتھے جوانی گزری سرکار نے مکہ بھی قربان کر دیتا. سرکار دی جس جگہ دے ہوتے نبی علیہ السلام دیاں شادی مبارک ہوئی سرکار نے وہ وطن بھی قربان کر دیتا. سرکار دے آباؤ اجداد دیاں جس جگہ تے قبراں نے نبی علیہ السلام نے دین اسلام واسطے سرکار نے وہ وطن قربان کر دیتا. علامہ اقبال نے مخاطب کر کے فرمایا ملا تینوں والے دین دی سمجھ نہیں آئی کیونکہ تم دین پڑھیا تے ہے وے لیکن دین دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پہلے وطن نہیں ہو سکتا پہلے اسلام ہے اور اس تو بعد وطن دی گل ہو سکتی ہے. علامہ اقبال نے پھر اے شعر پڑھیا. آپ نے فرمایا با مصطفیٰ برساں خیش کہ دین ہما اوست. فرمایا لوگوں اگر بندہ مصطفیٰ کریم دے دربار چے پہنچ جاوے سرکار دے قدماں چے پہنچ جاوے تے سمجھ لوے اللہ نے انہوں سارا دین عطا فرما دیتا ہے انہوں سارا دین نصیب ہو گیا. اگر باؤں نہ رسیدی تمام بو لہبیس. علامہ اقبال کہندے نے اگر سرکار دے دربار چے نہیں پہنچیا پھر وہ بھاوے ملا ہوئے قاری ہوئے عالم ہوئے فاضل ہوئے کچھ بھی ہوئے. فرمایا پھر ابو لہب ہی رہے گا
تے جڑا سرکار دے قدماں چ پہنچ گیا وہ اے نہیں کہندا کہ پہلے وطن ہے بعد چو اسلام ہے. فرمایا او دی تعلیم دا یہی پرچار ہوئے گا لوگوں پہلے اسلام زندہ باد ہے اور اس تو بعد وطن دی محبت دا پیغام بعد چو دیتا جاوے گا. جس وقت مولوی وک گئے سن نا تے او دو قومی نظریے دنوں اس کاز نو نقصان پہنچا رہے سن. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے علماء اہل سنت نال مل کے اس جنہوں آج بریلوی کہا جاندہ ہے نا اس اسا ساڑھا نا اہل سنت ہے صحابہ کرام تو ساڑھا کیدہ چلے آ رہے ہیں اور اے پاکستان ساڑھے بٹیاں بنایا اور جڑے آندھے سن اس وقت اسی پاکستان دی بے دے وچ بھی اسی پے دے وچ بھی شامل نہیں ہونا گے. پاکستان جیسے بلند گناہ دے وچ ساڑھے کوئی کردار نہیں اسی شامل نہیں ہونا گے. اجو پاکستان دے بڑے جناب مالک تے پاکستان نو اپنی جگیر سمجھ دینے اور جنہ پاکستان بناؤن واسطے مشائخ اہل سنت نے کردار ادا کیتا انہاں دا نام کتاباں چو بھی کر دیتا گیا. نوجوان بھی انہاں نو نہیں جان دے کیونکہ ابو الکلام آزاد نو جان ہے کوئی سر سید نو جان ہے کوئی جناب اس تو علاوہ دو حسین مدنی دا نام لیا جان ہے اور اس تو علاوہ مفتی محمود دا نام لیا جان ہے لیکن نام نہیں لیا جاندہ تے انہاں دا نہیں لیا جاندہ جنہاں نے 1946 دے اندر بنارس دے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کیتا جس دے اندر پیر سید جماعت علی شاہ علی پور سیدہ شریف والے آپ وہ دی سردارت فرما رہے سن اور اس سنی کانفرنس دے اندر سارے مشائخ نے متفقہ طور تے اعلان کیتا اسی کانگریس نو نہیں من دے اسا ایک مسلم لیگ بنانے ہاں کہ جس دے اندر نبی علیہ السلام دے غلام ایک علیحدہ ریاست واسطے انہاں دی ووٹنگ کیتی جاوے گی. اور ایتوں تک ساڑھے بزرگاں نے اس وقت اعلان کیتے کریا جا کے بستی بستی جا کے اعلان کیتا لوگوں جیڑا اس جناب ملک پاکستان نو حاصل کرنے واسطے سانو ووٹ نہیں دے گا اسی انہوں اپنے قبرستان چ دفن نہیں کرانگے کیونکہ جڑا ایسی آزاد ریاست واسطے ووٹ نہیں دے سکتا او دا اسلام دے نال کی تعلق ہے. اس ساڑھیاں بزرگاں نعرے لائے مسلمانہ دے جذبات نو انہاں لوگاں بڑھکایا اور انہاں نے جذبات نو ودایا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح انہاں بزرگاں نے اسے سنی بنارس کانفرنس دے اندر اعلان کیتا اگر قائد اعظم محمد علی جناح اس مشن تو پیچھے بھی ہٹ گئے اسا پھر بھی اللہ دے فضل دے نال انہیں دیر تک نہیں رکاں گے جنہیں دیر تک پاکستان بنا کے واپس دم نہیں لوان گے. یہ ساڑھے بزرگاں دا کردار ہے. آج نہیں پتا تو سانو اپنے بابیاں دا کردار دا نہیں پتا. آج دنیا دا بد وقت جیلم دا ویچ ایک باندر قسم دا انسان بہ کے کہندا کہ بابیاں دا کی کردار ہے. میں کہ یہ بابے سن جنہاں نے ملک پاکستان واسطے قربانیاں پیش کیتیاں یہ بزرگ ہی سن کہ جنہاں نے وگرنہ لبرل نو کی چاہیے لبرل نو کی چاہیے علیحدہ ریاست بنا کے لبرل تے آج بھی اس انگریز دا ہی ذہنی طور تے مفلوج غلام ہے. لبرل نو کی لگے دین اسلام دے نال لیکن اے علیحدہ ریاست بنائی گئی تو صرف اللہ دے دین واسطے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مطہرہ تے نفاذ واسطے. اور قائد اعظم جتھے بھی جاندے سن ساڑھے بڑے آندے سن قائد اعظم جو کچھ تسا کہندے ہو اسی ہر وقت اپنے مال تن من دن دے نال تاڑے نالا اگر مال بھی بیچنا پیا اسی ملک حاصل کر کے روان گے. تے قائد اعظم محمد علی جناح نو حوصلہ دیندے گئے اور قائد اعظم پھر اللہ دی فضل دے نال کوششاں کردے رہے اور رب نے ایویں سانو ملک پاکستان عطا فرمایا. محبت اللہ کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اے ملک پاکستان اللہ دی عطا کردہ او نعمت کبرا جرا رب کعبہ نے 27ویں دی رات سانو عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن دی بہاراں دے اندر لوگ کوئی نعرہ لاؤندے سن چار چفیرے ایک کوئی تقاضا سی کہ پاکستان کس مقصد واسطے بنایا گیا. آواز آندی لا الہ الا اللہ یعنی کہ ہندو جڑے نے او کئی خداواں نو من دے نے ہندو کئی جناب بت پرستی کر دے نے ساڈا او دے نال
نال کوئی تعلق نہیں. سانو ایک ایسی ریاست چاہیے جس ملک دے اندر اسی اللہ دے قرآن دی سربلندی دی گل کر سکیے, اساں نبی علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دی گل کر سکیے. اور جدھر بھی جناب یہ دو قومی نظریے دے نام دے کانفرنساں منعقد ہوندیاں نے, اس جگہ تے اعلان کیتا جاندا ہے لوگو تساں ہندو ایک علیحدہ قوم ہے, کافر علیحدہ قوم ہے, مسلمان علیحدہ قوم ہے. اے کوئی دو قومی نظریہ جدا ذکر اللہ قرآن دے وچ فرماندا ہے. میرے کریم آقا نو رب نے حکم دیتا, فرمایا سونے اعلان کر دیو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. فرمایا سونے اعلان کر دیو اے کافرو, جس خدا دی میں پوجا کرنا, جس خدا نو میں مننا, تسا او دی پوجا نہیں جے کر دے, اور جنہاں نو تسا من دے دے میں انہاں نو تسلیم نہیں کردا. اور جس خدا نو میں پوجنا وا تسا انہوں پوج نہیں سکدے. لکم دینکم ولی دین, تہاڈا دین تانو مبارک ہوے, ولی دین میرا دین مینوں مبارک ہوے. اس آیا کریمہ دا شان نزول اور دو قومی نظریہ اے وے. میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ کچھ قریش دے قبیلے آئے نے, آگے کہندے نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر لو, اساں جنہاں دی پوجا کرنے ہاں تساں بھی انہاں دی پوجا کر لیا کرو. چند سال تساں انہاں نو من لو, اساں تاڈے خدا نو من لینے ہاں, اور چند سالاں تو بعد اساں تاڈیاں نو مناں گے, تساں ساڈیاں نو من لو. آپس دے اندر تبادلہ کردے رہنے ہاں, کوئی آپس دے اندر جھگڑا نہیں ہوے گا, کوئی آپس دے اندر شور شرابہ نہیں ہوے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نو جدوں ایک قریشیاں نے مشورہ دیتا, میرے کریم آقا فرماندے نے میں اللہ دی پناہ منگنا وا, اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکدا. ادھروں اللہ نے قرآن دی اس سورہ کافرون نازل فرما دیتی, فرمایا سونیا جڑا تساں پیغام دیتا وے انہاں قریشیاں نو جا کے میری طرفوں بھی پیغام دے دو. قل یا ایھا الکافرون, او کافرو تساں علیحدہ قوم جے, تساں غیر اللہ دی پوجا کر دے جے, اساں ایک خدا نو مننے ہاں. اس دو قومی نظریے دی بنیاد مدینے دے والی نے مدینے دی ریاست رکھی ہے. ان مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, پاویں ہندو ہووے, پاویں عیسائی ہووے, پاویں یہودی ہووے, پاویں مجوسی ہووے, پاویں ستارہ پرستش کرنے والا, پاویں سورج دے پجاری, پاویں جناب ایک کوئی بھی آگ پرستی کرنے والے, اس سارے دے سارے ایک علیحدہ قوم نے, اور مسلمان علیحدہ قوم ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد دی مانند نے, جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہووے دوجا حصہ تکلیف محسوس کردا وے. میرے آقا کریم فرماندے نے, فرمایا قرآن بھی کہندا ہے انما المؤمنون اخوا, آپس دے اندر مسلمان بھائی بھائی نے. اس تو علاوہ کوئی بندہ جتھے بھی رہندا وے وہ اگر مسلمان نہیں ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں. انہوں دو قومی نظریہ کیا جاندا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پشاور کالج دے اندر آپ خطاب کر رہے ہیں, اتے ہندوؤں دے نوجوان بھی بیٹھے نے. انہاں آکھیا اے محمد علی جناح اسا ایک کویسچن کرنا چاہنے ہاں. آپ فرمایا بولو کی پوچھ رہے ہو. انہاں آکھیا ساڈا رہن سہن بالکل اکٹھا وے, ساڈا صدیاں تو اسا اکٹھے رہ رہے ہاں, تے علیحدہ ملک دی لوڑ کیوں پہ گئی ہے.
علیحدہ ملک دی ضرورت کیوں پہ گئی؟ اے محمد علی جناب سانو اس سوال دا جواب دے وہ ساڑیاں رسماں بھی مل دیاں جل دیاں ساڑے جناب اپنے بولی تے لینگویج وہ بھی ایک کوئی زبان ساڑی لیکن علیحدہ ملک کیوں چاندے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناب آپ خاموش ہو گئے انہاں ہندوان نوجوانہ نے آپس دی اندر مذاق کرنا شروع کر دیتا آکھیا ویکھو جی مسلمانہ دا لیڈر لاجواب ہو گیا ادھے کل ساڑھے سوالان دا کوئی جواب نہیں قائد اعظم محمد علی جناب نے آپ نے دو قومی نظریے دی کس طرح پریکٹیکلی ایک مثال پیش کی تھی آپ نے ایک گلاس دے اندر پانی پایا پانی دا گھٹ لا کے آپ نے پانی اس ٹیبل تے رکھ دیتا آپ نے ایک ہندوان دے وچوں نوجوان نو بلا کے اپنے سٹیج تے کھڑا کیتا آپ نے فرمایا آپ پانی پی لے انہیں آکھیا میں تواڈا جھوٹا نہیں پیندا میں مسلے دا جھوٹا نہیں پیوانگا میں مسلمان دا جھوٹا پانی کیا میں پی سکنا قائد اعظم محمد علی جناب نے اس بر صغیر دا نوجوان نو نہیں بلکہ ترکی جو آئے ہوئے ایک نوجوان نو بلایا آپ نے فرمایا انگریزی دے اندر آپ نے فرمایا پانی پی لے اس مسلمان جدا تعلق ترک دے نال انہیں پانی پی لیا قائد اعظم محمد علی جناب کہندے نے فرمایا ویک ادھے نال ساڑی زبان بھی نہیں رل دی ادھے نال ساڑیاں رسماں بھی نہیں رل دیاں ادھے نال ساڑی کوئی زمین بھی سانجی کوئی نہیں ادھے رسم و رواج علیحدہ نے اے علیحدہ ملک چرین والا لیکن انہیں میرا جھوٹا پانی کیوں پیتا وے ہندو کہندہ کیوں پیتا وے فرمایا کیونکہ مسلمان جان داوے اسا ایک کوئی قوم انہوں میرا جھوٹا پین چے کوئی قباغت نہیں ہوئی اور ایک تووے ساڑیاں رسماں بھی کٹھیاں ساڑا رہن سہن بھی کٹا ساڑیاں جناب زمینہ بھی کٹھیاں لیکن تو میرا جھوٹا پینا پسند نہیں کیتا تو آکیا میں مسلے دا جھوٹا نہیں پیوانگا فرمایا پھر میں نو ادھے نال رہنا چاہی داوے کہ جرا میرا دکھ بھی سمجھدا ہوئے میرا درد بھی سمجھدا ہوئے اور ایدہ کوئی رشتہ میرے نال برادری دا نہیں بلکہ ایک کوئی رشتہ ہوئے جرا مدینے دے والی نے اتھے بے کے بنایا فرمایا مسلمان آپس کے اندر بائی بائی نے فرمایا اے ہوئی ایسا کہنے ہندو علیحدہ قوم ہے مسلمان علیحدہ قوم ہے مسلمان اللہ دا قرآن پڑھ جاوے للے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے سنا دے قائد اعظم محمد علی جناح نے پریکٹیکلی کر کے بکایا فرمایا کہ دو قومی نظریہ اس چیز کا نام ہے کہ ایسا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے دوسرا علیحدہ قوم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ بن سلام او جڑے نے جتو یہودی تو مسلمان ہوئے نا مسلمان ہوئے تھے آکے مسلمانی دے دوران آپ اونٹ دا گوشت نہیں سکھان دے اونٹ دا گوشت نہیں سکھان دے ہفتے دے دن بھی یہودی بھی تعظیم کر دے نے عبداللہ بن سلام بھی ہفتے دے دن دے اندر شکار نہیں سی کر دے اور جناب ہفتے دی دن نو بطورے تعظیم لیندے سن اور چند دن گزر کے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام جڑے نے وہ جڑے یہودیاں دے کوئی چیزاں انہاں دے نال منسوب نے ہلے بھی انہاں چیزاں نو فالو کر دے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہلے عبداللہ بن سلام نو میرے آقا نے بلایا نہیں اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے قرآن دے نام سے بولو گا سبحان اللہ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا ایمان والو اسلام چ مکمل داخل ہو جاؤ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات میرے آقا کریم تے آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام نو بلایا فرمایا اونٹ دا گوشت کیوں نہیں کھاندے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے یہودیاں دی تعلیم دے اندر اور تورات دے اندر اونٹ دے گوشت دی ممانعت کی گئی یا رسول اللہ میں تا نہیں کھاندا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہفتے دے دن دی تعظیم
تقسیم کیوں کرنا ہے؟ عرض کیتی کیونکہ یہودیاں نو اللہ نے ہفتے دی دن دی تعظیم دا حکم دیتا سی اور اسلام نے منع بھی نہیں کیتا. میں تا کر کے ادھر بھی تعظیم کر لینا, کچھ ادھروں چیزاں فالو کرنا, کچھ ادھروں چیزاں فالو کرنا. اج بھی کچھ نوجوان کہندے نے اساں موبائل تے فلانے مسلک دا مولوی بھی سنیا, اساں اونوں بھی سنیا, اساں جناب چنگیاں گلاں کچھ ادھروں لے لینے آ, کوئی چنگیاں گلاں ادھروں لے لینے آ. میں کیا انج نہیں چلنا؟ اللہ دا قرآن کہندا وے یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام دے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اگر سنی ہے تیرا باپ سنی ہے, تیرا دادا سنی ہے, تیرے آبا و اجداد اہل سنت چل دے, اج کیڑا نواں دین آ گیا تو آکے میں فلانے مرزے نو سنے ہے. میں کیا اے تے ایتوں دا مرزا پاوے مرزے قادیانی نو بھی اگر انہوں بھی سن کے کوئی بندہ آکے وہ قرآن دی آیتہ پڑھ دے, میں کیا اے ویک اے او عقیدہ وے کہ جے عقیدے دی بنیاد کسی انگریز نے نہیں رکھی, جس عقیدے دی بنیاد 100 سال یا 150 سال پرانی نہیں بلکہ اہل سنت عقیدے دی بنیاد مدینے دے والی نے مدینے دے وچ خود رکھی ہے. میرے آقا فرماندے نے ترمذی دے اندر حدیث ہے, میرے آقا فرماندے نے فرمایا بنی اسرائیل چ 72 فرقے ہوئے, میری امت دے اندر 73 فرقے ہون گے. فرمایا کلہم فی النار, سارے جہنم چ جان گے سوائے ایک جماعت تو. صحابہ کہندے نے کیڑی جماعت؟ میرے آقا فرماندے نے او میرے غلامو ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا او جماعت جری میرے طریقے تے اور میرے صحابہ دے طریقے تے ہوے گی. دوسری حدیث پاک دے اندر صحابہ نے حضرت علی روایت کیتا, یا رسول اللہ اس جماعت دا نا کیے. میرے آقا دی زبان چو جملے نکلے, فرمایا ہوا اہل السنت والجماعت, فرمایا اولانو اہل سنت والجماعت یا کیا جائے گا؟ میں کہ تیرا پیو بھی سنی, تیرا دادا بھی سنی, تیرے آبا و اجداد بھی سنی, جدو سارے سنی سال پھر آج پیر سید جماعت علی شاہ آپ نے اپنے مریدانوں جڑا مشورہ دیتا, آپ نے فرمایا میرے غلاموں او میری بیعت کرنے والے ہو, اگر چادر پرانی ہو جائے چادر تبدیل کر لے آجے, اگر جتی کس جائے جتی تبدیل کر لے آجے, اگر کپڑے بسیدہ ہو جائے کپڑے بدل لے آجے, مکان دا رنگ خراب ہو جائے اور رنگ نوا کروا لے آجے, فرمایا سارا کچھ بدل لے آجے لیکن عقیدہ نہ بدل آجے. عقیدہ اوئی پرانا چنگا وے جس عقیدے دے اندر داتا علی حجویری جیسا اللہ دا ولی ہووے, 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا خواجہ معین الدین اجمیر دا شہنشاہ ہووے, شرکپور دا شہنشاہ میاں شیر محمد ہووے, اور جس عقیدے دے اندر حضور سیدی عبدالقادر جیلانی جیسا جلیل القدر اللہ دا ولی ہووے, فرمایا سارا کچھ بدلیا جا سکتا وے, عقیدہ نہیں بدلیا جا سکتا کیونکہ عقیدے دی بنیاد اوہی چنگی ہے جری مدینے والے نے خود رکھی ہووے. میں عرض کرنا چاہنا انہاں نوجوانوں آندے نے اساں سہجے موبائل نے بڑی ترقی کر لئی, اج سانوں بڑا دین مل رہا ہے. میں کیا کیڑا دین؟ انہاں کیا سی جڑا سوال کر لیا او فلانا ہر مسلک دا مولوی آ جاندا ہے. میں کیا دین پڑھ کے کدی تو رفع یدین کرے گا, کدی ہاتھ چھڑ کے پڑھے گا,
کدی ناف دے نیچے بن لے گا کدی سینے تے بن لے گا او تے اپنے اپنی گلاں کرن لگے اور اے ہر بندے دے نال چلیا گزارا نہیں ہونا بلکہ ایک کوئی جماعت دے نال چل جس جماعت دے اندر اللہ دے ولی بھی موجود لے اور پاکستان بنان والے اللہ دے او پیارے محبوب دے غلام او علماء اہل سنت بھی جس عقیدے چ موجود لے او تیرے آبا و اجداد بھی جنوں فالو کر دے لے ادے نال اپنا تعلق مضبوط کر ہے قسم رب کعبہ دی ایتھے بھی کامیابی ہے اور قبر حشر دے اندر بھی کامیابی ہے جناب عبداللہ بن سلام کچھ ادھروں گلاں فالو کیتیاں کچھ گلاں اسلام دیاں فالو کیتیاں اگر تے عبداللہ بن سلام ایک کم سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا اگر تے عبداللہ بن سلام نو میرے آقا نے ڈگری دیتی ہوئے عبداللہ بن سلام کوئی گل نہیں تیرا دل کرے تے اونٹ دا گوشت کھا تیرا دل کرے تے نہ کھا اگر تیرا دل کرے تے ہفتے دے دن دی تعظیم کر تیرا دل نہ کرے تے نہ کر اوے جمعے دی بھی تعظیم کر لے میرے آقا نے ڈگری نہیں دیتی بلکہ اللہ نے قرآن چ اے ڈگری عطا فرمائی میرے آقا کریم نے آیت قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا عبداللہ جدوں اسلام آ چکیا وے پھر کسے اور مذہب نہ پڑھن دی اجازت نہ فالو کرن دی اجازت اللہ نے اسلام ایک مکمل دین عطا کر کے تانوں عطا کیتا وے اللہ قرآن چ کہندا الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے تانوں ایک مکمل طور تے ایک دین عطا فرما دیتا وے جدو تاڑا اسلام ایک مضبوط اور ایک مکمل ضابطہ حیات بے یہودیان دی تورات پڑھن دی اجازت کوئی نہیں انجیل پڑھن دی کسے مسلمان نو اجازت نہیں اور جناب اس تو علاوہ جتنیاں بھی پہلیاں کتاباں نے انہاں دے حکم منسوخ ہو چکے انہاں دی تلاوت دی اجازت کوئی نہیں تو میں سنی نوجوان مخاطب کر کے کہنا او تیرا عقیدہ کسے جعلی بندے نے نہیں بنایا تیرا عقیدے دی بنیاد اگر 10 صدیاں پیچھے بھی چلے جاوے اور آج بھی 882 عرس مبارک داتا علی غجویری دا اے جڑا منایا جا رہا ہے اے اللہ دا ولی کسے ہور دا نہیں ہے بلکہ اللہ نے سڑیاں عطا کیتا کسے مرزے وغیرہ نو فالو کرن دی لوڑ کوئی نہیں کسے بدبخت نو سنن دی ضرورت کوئی نہیں جڑا کوئی ولیاں دا بے ادب ہوے جڑا نبیاں دا گستاخ ہوے او تے ریفرنس نمبر لے کے او تے جناب جی او ایک اپنی ویڈیو لاندا ہے نال ریفرنس نمبر بھی دیندا ہے میں کہ آ عصر دی نماز ساڈی مسجد چ پڑھ اسا قرآن سامنے رکھ کے اسا ریفرنس بھی پیش کران گے حدیث دی عبارت بھی پیش کران گے نالے دساں گے عقیدہ سادہ ہی چنگا ہے جدی اندر ولی بھی موجود اللہ کے جملہ انبیاء دی محبت بھی موجود جدی اندر صدیقین دا پیار بھی موجود جدی اندر اہل بیت اطہار دی محبت بھی موجود اور جدی اندر مصطفیٰ دے سارے صحابہ دی محبت اور غلامی موجود میرے آقا کریم نے عبداللہ بن سلام نو فرمائے تو بعد جنہی چیزاں یہودیاں وچ کردہ رہے چھڑ دے مشکات کے اندر حدیث پاک کے جناب فاروق اعظم سرکار دی بارگاہ چ آگے کتے آگے بولو ذرا سرکار تو دربار ہوئے رسول اللہ دا دربار ہوئے نبیاں دے نبی دا تے عمر بھی یو ہوئے جرا مراد مصطفیٰ ہے عمر تے لاں تے بولیا کرے عمر تے بڑے اسلام تے احسان لے اسلام تے بڑے عمر تے احسان لے جنہوں مانگ مانگ کے نبی نے لیا ہوئے ان عمر کے اندر دربار ہوئے مصطفیٰ دا تے راوی نے جناب عمر مشکات کے اندر حدیث پاک کے آقا دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے
ہاتھ میں ایک تورات کا آپ نے نسخہ اٹھایا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آگے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام عمر کے والے میرے مصطفیٰ کریم نے آنکھیں بھر کے دیکھا، سرکار نے جلال کے ساتھ جناب عمر کو دیکھا، لیکن جناب عمر اس چیز کو محسوس نہ کر سکے۔ جناب عمر نے دربار مصطفیٰ میں اس تورات سے اس کے صفحوں سے پڑھنا شروع کر دیا، اس تورات کے صفحے پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کریم کے چہرے مبارکہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، میرے آقا جلال میں آ جاتے ہیں، اور اس دربار میں جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق بول کے کہتے ہیں آپ نے کہا اے عمر تجھے عورتیں روئیں، یعنی کہ جب بندہ مر جاتا ہے عورتیں روتی ہیں۔ جناب ابو بکر کا تقیہ کلام تھا، عرب کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے، کہا عمر تجھے عورتیں روئیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تو تورات پڑھ رہا ہے اور میرے مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، میرے آقا کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب جناب عمر نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کے چہرہ مقدسہ کی زیارت کی، جناب عمر کانپنا شروع ہو گئے۔ آقا جلال میں تھے، حضور کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، سرکار کی آنکھیں ریڈ ہو چکی تھی، اور جناب عمر جب سرکار کا جلال دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کملی والے مجھے معاف کر دے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبی محمد نبیہ، کملی والے میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ سونے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد تورات نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا پھر جلال میں فرماتے ہیں، فرمایا اے عمر اگر آج کے زمانے میں جناب موسیٰ بھی آ جائے، جناب موسیٰ بھی آ جائے اور تو میرا رستہ چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلا جائے تو اے عمر تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ عمر تو اسلام کو اگر چھوڑ کر موسیٰ بھی آ جائے ان کے ساتھ چلا جائے تو پھر بھی تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنا سکتا۔ فرمایا عمر اگر آج جناب موسیٰ بھی ہوتے، اگر موسیٰ ظاہری طور پہ زندہ اور حیات ہوتے تو جناب موسیٰ بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو جاتے۔ میں تم انجیل کو پڑھتے ہو، تورات کا حوالہ دیتے ہو، کیا تمہارے سامنے یہ صاحب قرآن موجود نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ اور غیروں کی کتابیں پڑھنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اور لوگوں کی کتابیں پڑھے۔ اگر کتاب پڑھنی ہے تو اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ کنز الایمان پڑھو جو امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تقابل تراجم کر کے دیکھو، دوسرے علماء کے مسالے کے ترجمے پڑھ لو، ان کے الفاظ دیکھو، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ کے دیکھو، ایمان کا خزانہ اس کا نام ہی ہے۔ ادھر قرآن پڑھتے جاؤ گے ادھر دل میں مصطفیٰ کا عشق پیدا ہو جائے گا۔ اور آج ہر کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علماء کے پاس بیٹھے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ سننا ہے تو یوٹیوب پہ نہ جائیں، اپنے علماء کے پاس رجوع کریں۔ آپ علماء سے بیٹھنا دور ہو گئے اور لوگ آپ کو فتنوں میں آپ ڈالنا شروع ہو گئے، آپ کو فتنوں میں برپا کر دیا، آپ کو فتنوں نے گھیر لیا۔ آج بھی علماء حقہ کے ساتھ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے صحبت سالے تو راہ سالے کو رد، تو صحبت تالے تو راہ تالے کو رد۔ جب برے بندے کے پاس بیٹھو گے برائی تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ چند دن گزرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ میلاد نہ کرواتے، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ میلاد نہ کرواتے، یہ جھنڈیاں لگا دی، یہ گھر کو سجا دیا، اتنی دیگوں سے بچی کی شادی کروا دیتے۔ میں نے کہا سفر کا مہینہ بھی جا رہا ہے، جنہیں بچیاں کی شادیاں کراؤں کا ارادہ کرتے ہوئے ہون شادیاں کروا لیں۔ اگو جڑا نبی پاک دے میلاد دا مہینہ ہوندا پیا وے، وہ کوئی عام سال نہیں، یہ 2025 مصطفیٰ دے
1500 سال جشن میلاد مصطفیٰ مکمل ہو رہے ہیں. اساں گج بج کے جشن منانا ہے, اساں حضور دے نعرے لاؤنے نے. اگر کسی کو غریب کی بیٹی کا فکر ہے, ان دنوں میں بھی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے, محرم میں بھی ہو سکتی ہے, سفر میں ہو سکتی ہے, بعد میں ہو سکتی ہے, لیکن مقصد یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اور چلتا چلتا بات میں اصال ثواب ناجائز ہے. ختم نہ دلاؤ, جمعرات کا ختم دلاتے ہو, مردے کو روٹی پہنچاتے ہو تو 7 دن وہ کہاں سے آئے گا؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ جب پٹری سے ہٹ جاتا ہے پھر ماں کو بھی کہتا ہے میری ماں بھی مشرک مری ہے, میرا باپ بھی مشرک مرا ہے, ہمارے بڑے جو ہے وہ شرک کرتے رہے. کیوں؟ وہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے. میں نے کہا آج اپنے بچوں کو عقیدہ حق اہل سنت سکھاؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی کہ تمہارے لیے ہاتھ بلند کر کے کہہ سکے رب اغفر لے وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب. جو تمہاری قبر کی زیارت بھی کرے, تمہیں صالح ثواب بھی کرے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب تم اپنے عقیدے پہ خود بھی مضبوط ہوگے, اپنے بچوں کو پیغام دے گے, تو پھر تم دنیا سے چلے جانا خدا کی عزت کی قسم ہے تمہارا نام باقی رہے گا, اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. کیوں؟ ان کی تربیت تم نے کی ہے, اور اللہ تمہیں قبر میں اس کا صلہ عطا فرماتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی آزادی منائے, لیکن آزادی کا جشن بچوں کو باجے نہ لے کے دے. 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, 70,000 بچیاں جن کو ہندوؤں کے نوجوان مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے. آج تک ان بچیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی فوج نہیں گئی, آج تک ان کو کوئی فورسز ان ہندوؤں سے چھڑانے کے لیے نہیں گئی. وہ مسلمانوں کی بچیاں اس وطن کو حاصل کرنے کے بعد اتنی بچیوں کی پامال کی گئی, مسلمان شہید کیے گئے. اور آج 14 اگست کو ہمارے بچے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے اور 4 چفیرے آوازیں بلند کرے اور بچے باجے بجا کر جشن منائے. ایسا جشن اسلام میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرے اور ان شہدائے پاکستان کو اظہار ثواب کرے, قرآن خوانی کرے, تاکہ ان کے احسان مند ہو کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ریاست میں بیٹھ کر نماز بھی آزادانہ پڑھ سکتے ہیں, قربانی بھی آزادانہ کر سکتے ہیں, اور اللہ کے دین کی بات بھی آزادانہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.